بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کو۔ الوداع یشے کی قصر مسیب میں تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ کیا قرآن کافی ہے؟ یہ وہ نعرہ ہے کہ جو پیغمبر کی زندگی میں گونجا پیغمبر کے سامنے، اور لکھ گیا کتابوں میں۔ صحیح بخاری میں، جو کہ بعد کتاب باری ہے، حدیثوں کی پہلی کتاب ہے مسلمانوں کی، اس میں 7 جگہ مختلف طریقوں سے یہ روایت موجود ہے۔ 7 مرتبہ کہ پیغمبر نے کہا میرے پاس قلم کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو یہ روایت ابن عباس کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے تھے ہائے پنجشنبے کا روز، ہائے ہائے، اور رونے لگتے تھے، اور زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ اور پھر یہ روایت بیان کرتے تھے کہ وہ پنجشنبے کا دن تھا جس دن پیغمبر نے قلم اور کاغذ مانگا۔ یہ لکھا ہے صحیح بخاری میں۔ تو جواباً جو کچھ کہا گیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ بعد میں ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ سرکار لے آئیں قلم کاغذ، لے آئیں؟ کہا اب کیا فائدہ، جو تمہیں کہنا تھا وہ کہہ چکے، جو تمہیں کرنا تھا وہ کر چکے، اب کا قلم کاغذ کا کیا فائدہ۔ یہ ہے وہ پیغمبر کہ جو حکیم ہے، اور حکیم اللہ کی طرف سے حکیم ہے، دنیاوی حکیم نہیں ہے، حکمت والا پیغمبر۔ یعنی اب اگر لکھ بھی دے تو جو ڈگری دی جا چکی ہے امت کی طرف سے، تو وہ شک والی تحریر ہو جائے گی۔ آدھا گروہ کہے گا ہاں وہ تو تحریر کا کیا اعتبار، پیغمبر نے نہیں لکھا۔ اچھا کیوں لکھتے، کیوں اب کیوں لکھتے؟ اس لیے کہ یہ کہا تھا کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے میں تمہارے لیے لکھ دوں۔ جب گمراہ ہونے کا انہیں شوق ہے تو لکھنے کی کیا ضرورت، کیا ضرورت؟ کوئی چاہ ہی نہیں رہا صراط مستقیم،
تو یہ تو کسی بھی پیغمبر نے نہیں کیا کہ زبردستی پکڑ کے بالجبر صراط مستقیم پہ چلائے. بس ہاں یہاں پر ہر نبی سے افضل کیسے ہو جاتے ہیں تحریر تو نہیں دی، نہیں لکھی، لیکن پھر بھی ہر پیغمبر سے افضل ہو گئے. یعنی وہ مقام تھا کہ جہاں پر آ کے ہر پیغمبر یہ کہتا تھا پروردگار عذاب لا انہیں تباہ کر دے. حضرت نوح نے کہا تباہ کر دے، اللہ نے تباہ کر دیا. جناب صالح نے کہا اب انہیں تباہ کر دے، یہ بدتمیز ہے، یہ پیغمبر سے بدتمیزی کرے، انہیں تباہ کر دے. اللہ نے پتھر برسا دیے. جناب ہود نے کہا ان کو تباہ کر دے، آندھی لا، طوفان لا، ان کے اوپر ٹھنڈی ہوا لا، ریزہ ریزہ کر دے. اللہ نے پیس کے سب کو برابر کر دیا، ذرات بنا دیا، فنا ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ قوم تھی. بس ہمارا پیغمبر اتنا بڑا ہے کہ اس بدتمیزی کے بعد یہ نہیں کہا عذاب لا. اب یہ نہیں معلوم کہ میرے پیغمبر کی حکمت تھی کہ بصیرت تھی کہ عظمت تھی کہ عذاب نہیں مانگا. اس لیے کہ اگر عذاب طلب کر لیتے پیغمبر کی شان میں گستاخی کے بعد تو جیسے عاد و سمود مر گئے، پتہ ہی نہ چلتا تھے کون لوگ، چھوڑ کے گئے تاکہ دیکھو وہ تھے کون. چھوڑ دیا. یہ ہے مزیدار بات. یہ کون سی شان ہے؟ یہ شان حکمت نہیں، یہ شان ربوبیت ہے. میں کائنات کا مالک، تو میرے سامنے اس طرح بات کرے گا، مجھ سے یہ بات کرے گا کہ اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے افضل. تو میرے سامنے یہ بات کرے. وہیں عرش کی بات تھی، یوں پیس کر شیطان کو دھواں بنا کے راگ بنا کے ختم کر دیتا کہ زندہ رکھوں گا تاکہ جگہ جگہ لا حول ولا قوت الا لعنت. اب بھٹک رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، چاروں طرف سے لعنتیں برس رہی ہیں. اس لیے عذاب نہیں مانگا کہ عذاب میں مزہ نہیں تھا، جو لعنت کے عذاب میں مزہ. تو بھائی میرے کبھی یہ شکوہ نہ کرنا کہ کون کس پہ لعنت کر رہا ہے. کوئی کسی پہ لعنت نہیں کرتا جب تک کہ خود شوق نہ ہو لعنت لینے کا. لعنت کوئی نہیں کرتا، کوئی لعنت نہیں کرتا. اب جن کو شوق ہے، یہ شوق بھی عجیب چیز ہے. جس چیز کا شوق ہو جائے، جس چیز کا شوق ہو جائے تو برے شوقوں سے بچا جاتا ہے. اللہ نے کہا لعنت ہم قرار دیتی ہیں. لعنت دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں، اس لیے کہ دکھائی نہیں دیتی. تو وہ کرے جو دکھائی نہیں دیتا. ہاں عقلوں میں سمجھ میں آ جائے کہ ہوتی کیسے ہے. کرتا اللہ ہے، لعنت اللہ ہے علی الکاذبین. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہم قرار دیں گے. ہم تو طریقہ کار کیا ہو؟ آئے گا تو کوئی آواز آسمان سے آئے گی کہ نہیں ہم کچھ لوگوں کو بھیجیں گے کا. تو اگر وہ کچھ لوگ آ جائیں گے تو پھر لعنت کیسے ہوگی؟ پروردگار نے کہا ایسے ہوگی، وہ آ کے بیٹھ جائیں گے. اب جو ان کے مقابل جم جائے اور ان کا مقابلہ کرنے لگے، آپ سے آپ لعنت ہو جائے گی. اب جس کو شوق ہے وہ لے لے. عیسائیوں نے کہا ہمیں شوق نہیں، بھاگ گئے، بھاگ گئے. عیسائی شوقین نہیں تھے لعنت کے، بھاگ گئے. ان کا بھائی یہ تو ہے، ان کے سامنے اگر بیٹھے رہے تو پڑے گی. اب جسے جسے شوق ہے.
پروردگار کا عمل، وہ کہتا ہے کن ہو جا. اس نے جیسے ہی کہا لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، مباہلے کے میدان میں آ کے رک گئی. بس حکم ملے تو چلوں. یہ ایسے تھی، یہ تھے عیسائی اور یہ رکی ہوئی تھی. اب بس ذرا سے سیکنڈ میں بس کہ یوں آئے اور یوں پڑے عیسائیوں کو، ایسے چپکے سے بچ کے نکل گئے. اب وہ منہ دیکھتی رہ گئی کدھر گئے. اب وہ رکی رہی مباہلے میں، انتظار کرتی رہی. آؤ آؤ آؤ، جمل میں آؤ، صفین میں آؤ، نہروان میں آؤ، کربلا میں آؤ. وہ چلی. برستی گئی، پھیلتی گئی، برستی گئی، پھیلتی گئی. اس کا جواب تو ملے گا. یہ کہا کیسے؟ حکم نبی پہ کیسے کہا؟ یہ میں دے رہا ہوں، یہ لے لو، انعام ہے. یہ لا الہ کا انعام ہے. یہ تم نے جو بت پرستیاں چھوڑی، تمہیں تکلیفیں ہوئیں، اپنے پرانے دوست یار اللہ میاں لات و منات سے گلے ملے رہتے تھے، ان کی جدائی اور صدمے میں، فراق میں تڑپ تڑپ کے دن کاٹے، تو تم نے پرانے محبوبوں کو چھوڑا. اس کا انعام ہے یہ دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت. دونوں چیزیں لے لیں تو رشتہ وہاں سے کٹ گیا، اور آدھی چیز لے لیں تو آدھا رشتہ ابھی وہاں سے جڑا ہے، آدھا لا الہ سے. آدھا رشتہ وہاں سے، آدھا ہے. ورنہ پوری چیزیں جو دے رہے تھے پیغمبر کیوں نہیں لی؟ ان کا بھائی قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے. اچھا تو کافی. تو بات تو جب ہے کہ آدمی کہے اور اس پہ اڑا رہے اور ثابت بھی کرے کہ کافی ہے، پھر ہر منزل پر کافی ہونا چاہیے، ہر منزل پہ کافی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا انصار نے کہ یہ تو ایسا کرو کہ پارٹیشن کر لو، ایک ہم میں سے ہو جائے، تم میں سے حاکم ہو جائے، دو صدر ہو جائیں، دو صدر ہو جائیں ملک کے، ایک تم ایک ہم. کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم کو تم پر ترجیح ہے. ان کا کیا ترجیح کا؟ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں، ہم شجرے میں ہیں، تم شجرے میں نہیں ہو، ہم شجرے میں. اب یہ جتنے کام ہو رہے ہیں ایک بھی قرآن میں نہیں ہے، ساری کارروائی ہو رہی ہے. کہہ کے ابھی ابھی نکلیں قرآن کافی ہے. اگر قرآن کافی تھا تو دلیل دیتے قرآن سے کہ ہم تم سے افضل. ضرورت پڑی نبی کی رشتہ داری کی، وہی تو نبی کہہ رہا تھا دو چیزیں لے لو، ایک قرآن، ایک میرے رشتہ دار. کیسی منہ کی کھائی، ابھی ابھی منہ کی کھائی. اب دیکھیے سیانہ کوا، اب دیکھتے جائیے کہ سیانہ پن کیا ہوتا ہے. ہمیں ایک چیز چاہیے بس، یہ کافی ہے. ٹھیک ہے تو کافی ہے تو کافی، لیکن ابھی ضرورت اس کی پڑی نہیں رہی. بغیر اس کے سارے کام نکل لیں، سب کچھ ہو گیا، کام ہو گیا. جو جو قرآن میں نہیں تھا وہ سب ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. کہا اچھا بھائی یہ وہ جو باغ تھا جس کا نام فدق ہے، اب وہ آدمی نکالو وہاں سے، ہمارا آدمی جائے گا. اب حکومت نے آدمی مقرر کر دیا کہ آپ جائیے قبضہ کیجئے اور اس کو نکال باہر کیجئے جو پہلے سے ہے.
جس کو نبی نے مقرر کیا. وہ اپنا روتا پیٹتا ادھر آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہمیں نکالا گیا، مختار عام کو نکال دیا گیا اور وہاں دوسرا آدمی مقرر کر دیا گیا. کہا اچھا ٹھیک ہے. فضا کو بلایا، کہا کہ فضا تو چلی جا، چادر اوڑھ لے اور ان سے جا کے پوچھ لے کہ میراث کے بارے میں تمہیں سب پتہ ہے؟ میراث، اسلام میں میراث ہے تو اس کے تمام اصول معلوم ہیں. بیٹے کو کتنا ملے گا، باپ مر جائے تو بیٹی کو کتنا ملے گا، تو چچا کا کتنا ہے تو دادا کا کتنا ہے. ایک پورا سبجیکٹ ہے علم میراث. اور فضا کو سارا زبانی یاد تھا. اس نے جا کے سب کچھ سنانا شروع کیا کہ وارث مر جائے تو جو وارث بنیں گے تو کیا کتنا چھوڑا ہے، اس کا بٹوارا کتنا ہوگا، کس کو کتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے. پیغمبر نے فرمایا یہ ہے یہ، اور یہ قرآن میں ہے. قرآن میں میراث کا حکم اس طرح ہے. اور اس کے بعد فضا واپس آ گئی. اس نے کہا کہ میں نے سب سمجھا دیا. کہ وہ سمجھے بھی؟ کہ نہیں وہ سمجھے نہیں، سمجھ کے نہیں سمجھے. تو یہ کہہ کے شہزادی نے موزے پہننے شروع کیے پیر میں، اور جیسے جیسے موزے پہنتی گئیں کہتی گئیں اب میں آ رہی ہوں، اب تو جانے، اب تو جانے، میں آ رہی ہوں، اب تو جانے. تو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اب جو کچھ ہوگا تاریخ میں اس کا ذمہ دار تو ہے، میں نہیں. تو ہے ذمہ دار. اور شہزادی گئیں، شان سے گئیں، اور اس کے بعد کہا کہ جب تو مرے گا تو تیری جائیداد کس کو ملے گی؟ کہا میری اولاد کو. کہا خوب، تو مرے تو تیری جائیداد تیری اولاد کو ملے. میرا باپ مرے تو میرے باپ کی جائیداد مجھے نہ ملے. یہ کہہ چکی ہیں اب تو جانے. کیا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد میرا باپ ہے؟ پوری دنیا پہ روئے زمین میں کوئی اٹھ کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے محمد میرا باپ ہے؟ سوا فاطمہ کے کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ محمد میرا باپ ہے؟ یا بتا کہہ کے میرے علاوہ کوئی پکار سکتا ہے؟ بابا کہہ کے محمد کو کوئی اور مخاطب کر سکتا ہے؟ کہ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پہلے اس چیز کو باطل کیا جو آنے والی تاریخ میں لکھی جائے گی، جو کہ ابھی نہیں لکھی گئی، اب لکھی جائے گی. وفات فاطمہ کے بعد کے 4 بیٹیاں تھیں، تو پہلے ہی فاطمہ نے باطل کر دیا کہ بیٹی ایک ہے. اگر اور ہوتی تو کہیں سے آواز آتی کہ محمد ان کا بھی باپ تھا، ان کا بھی باپ تھا، ان کا بھی باپ تھا. میرے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کہے محمد میرا باپ ہے؟ سب نے کہا نہیں، بے شک آپ ہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، لیکن آپ کی ساری باتیں ٹھیک، سر آنکھوں پر آپ ہمارے پیغمبر کی بیٹی، سب ٹھیک، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی باتیں سب ٹھیک ہیں، لیکن کیا کریں؟ پیغمبر نے مرنے سے پہلے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اگر نبی مر جائے
تو نہ وہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے. اس لیے محمد نے جو کچھ چھوڑا وہ کسی کو وراثت میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ محمد نے کسی کو وارث بنایا ہی نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کوئی قصہ سن رہے ہیں کیا؟ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. آپ کے ساتھ ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے. یا تو آپ نئے آ گئے ہو، تیسرے دن نیا مجمع آ گیا، یا الٹ پلٹ ہو گیا مجمع. ادھر والا کل اور پرسوں والا ادھر آ گیا اور ادھر والا سارا ادھر چلا گیا. کچھ ہوا ضرور ہے، کوئی الٹ پلٹ ہوا ہے. ارے الٹ پلٹ میں ہی تو یہ سب ہوتا ہے. ابھی پیغمبر سے کہا تھا کتاب خدا کافی ہے، قرآن کافی ہے. جب فاطمہ نے دعویٰ کیا تو حدیث پیش کی، قرآن کیا. قرآن کی آیت پڑھ کے بتاؤ فاطمہ تم اپنے باپ کی وارث نہیں ہو. پیغمبر کی حدیث کہاں سے آ گئی؟ کتاب کافی ہے. کتاب کافی ہے، ابھی تو کہا ہے. ابھی تو تم نے کہا ہے کہ کتاب کافی ہے. تو کتاب کافی کیوں نہ ہوئی؟ فاطمہ کے سامنے آیت پڑھ کے کہو کہ نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ نبی وارث بتاتا ہے. بھائی ضائع کیا تم نے بات تو لڑائی ہو جائے گی کل چوتھی تقریر میں. ارے ان کے پاس تو قرآن کافی نہ ہوا، حدیث سنانا پڑی فاطمہ کے جواب میں. فاطمہ نے جواب میں کہا کہ قرآن کہتا ہے وہ ورثہ سلیمان داؤد. قرآن میں لکھا ہے کہ داؤد کے وارث سلیمان ہوئے. قرآن میں لکھا ہے. فاطمہ نے کہا قرآن میں لکھا ہے نبی وارث ہوتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے. دیکھیں حدیث کو حلال کر کے پھینک کر فاطمہ نے کہا میرا جملہ، قیمتی جملہ سن لو، سنہرا جملہ. فاطمہ نے گویا آواز دی قرآن تم کو کافی نہیں، ہم کو ہم کو کافی ہے، تم کو کافی نہیں. دھوکہ کھل گیا. ایک منزل پر لاکھوں علوم کے دروازے سرکار کی بیٹی نے کھول. گویا علوم کے خزانے امنڈ دیے. قیامت تک میں معیار دے رہی ہوں، جو بھی حدیث پڑھے اگر حدیث آیت سے کٹ جائے تو جھوٹی ہے. ایک دعوت، پھر دوسری دعوت دی. کسی چیز کو کافی کہنا آسان ہے، اس کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہے. اگر پوری کتاب یاد ہوتی تو یہ آیت دیکھی ہوتی اور جھوٹی حدیث نہ بیان کرتے کہ نہ نبی وارث ہوتا ہے نہ نبی وارث بناتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں قیامت تک لکھا رہے گا کہ داؤد نبی تھے، سلیمان نبی تھے، یہ بھی نبی کے وارث ہوئے. انہوں نے نبی کو وارث بنایا. نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے. محمد اپنے باپ کے وارث تھے اور اب مجھ کو وارث بنایا. کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب قرآن کی آیت کے جواب میں اب کیا چیز آئے گی؟ کہ حدیث کے جواب میں آیت آ گئی، اب آیت کی جواب میں کیا آئے گا؟
یا تو دلیل ادھر سے آئے یا دلیل ادھر سے آئے. دیکھیے اگر ادھر سے دلیل آئے گی تو گویا آیت کو کاٹا جائے گا، اور اگر ادھر سے دلیل آئے گی تو آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی. نہیں سمجھ رہے ہو؟ گویا زہرا نے بتایا قرآن بھی یہی کافی ہے، تفسیر بھی یہی ہے، حدیث بھی یہی ہے، تاریخ بھی یہی ہے، انصاف بھی یہی ہے، شجرہ بھی. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ اب دیکھیں آیت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی. سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے. یعنی کسی کا وارث ہوگا نبی، اپنے باپ کا وارث ہوگا اور اپنی اولاد کو وارث بنائے گا. جواب میں کیا؟ گواہ ہے. لو آیت بھی گئی، کتاب کافی بھی گئی، حدیث بھی گئی، گواہ ہے. دیکھیں آ گئے ڈاکٹر اسرار کی سطح پہ، شہید گواہ سطح برابر ہو گئی. گویا ٹی وی کا پروگرام ریکارڈ کرا رہے تھے، ریکارڈنگ ہو رہی تھی. گواہ ہے، گواہ ہے. بی بی نے کہا ہاں ہے. دیکھیں حدیث، آیت، کتاب کے بعد بی بی بھی تیار ہے. کہاں تک جائے گا؟ ہاں ہے. کہا پیش کرو. کہا ام ایمن آگے بڑھو، آگے بڑھو. بی بی پہلے تو آپ نے فضہ کو بھیجا تھا، فضہ کو کیوں نہیں بھیج رہی؟ اسماء انصاریہ آپ کی کنیزوں سے کیوں نہیں بھیج رہی؟ اور بھی گھر میں کنیزیں کسی کو بھیجی. اتنی بوڑھی کنیز، یہ تو آپ کے دادا کے دور کی ہے، اس کا تو سر ہل رہا ہے، کمر جھکیے تو کیسے آئیے، ڈنڈا پکڑے ہوئے آپ اس کو لے کے آئیے. اتنی بوڑھی، اتنی بوڑھی. اب یہ 100 کے قریب پہنچ رہی ہے، اس کو بی بی کہاں لے آئی آپ؟ ام ایمن آگے بڑھو، گواہی دو. کون ہے ام ایمن؟ یہ سب جانتے ہیں ام ایمن کو کہ نہیں؟ نہ جانتے ہوتے تو گواہی میں کیوں لاتی؟ بھائی ذرا سا غور کیجئے. دیکھیں فضہ آئی ہے 7 ہجری میں اور مدینے میں آئی ہے. یہ جو رہتے ہیں مدینے میں مہاجرین، یہ آئے ہیں مکے سے، یہ اپنے پرانے لوگوں کو زیادہ جانتے ہیں. اب آپ سے کیا باتیں چھپانی، آپ کی باتیں آپ ہی کو بتانی، آپ سے کیا چھپانے. کہیں دور مل گئے، کہاں رہتے ہیں؟ آج نیو کراچی میں. او آپ کانپور میں ہمارے ساتھ پڑوسی تھے. یہ سندھی بھائی ساتھ میں گھوم رہے ہیں، ان کو نہیں آپ کہتے ہیں آپ ہمارے ماڑو، یہ وہ مدین میں رہتے تھے، فلانے رہتے ادھر ٹنڈو جام میں رہتے، فلانا مل. اچھا کہاں رہتے؟ پیائی بھی میں. ہم آئیں گے آپ کے یہاں اتوار کو آئیں گے. ہاں وہ الہ آباد میں آپ ہمارے ساتھ. ساتھ والے سارے یاد رہتے ہیں، چاہے جتنی بڑھیا آئی. ارے یہ وہ ہیں بڑی بھی. اچھا جب ہم وہاں فٹ بال کھیلا کرتے تھے یہ بڑی بھی پانی پلا دیتی تھی. کہاں؟ ماں بمبئی میں. ہاں ہاں یہ وہی. اپنوں کو کوئی نہیں بھولتا، اپنے وطن والوں کو کوئی نہیں بھولتا. فضہ تو ابھی مدینے میں آئی ہے، ام ایمن تو مہاجر ہیں. کیا سب کو پتا ہے کون ہے؟ ہاں، رسول کے دادا جناب عبد المطلب گئے بازار سے کنیز خرید کے لائے ام ایمن. نام ام ایمن نہیں ہے اس کا نام ہے برکت. برکہ عربی میں تے اور ہے ایک ہی چیز ہے. برکت کو یا برکہ، برکت. ابھی ام ایمن نہیں بنی.
ایمن کہتے ہیں امن کو، کہتے ہیں ماں کو، امن کی ماں۔ ابھی نہیں، ابھی برکت ہی برکت ہے، بس گھر میں آ گئی برکت بن برکت۔ جب عبد المطلب دنیا سے جانے لگے، بیٹوں میں مال تقسیم کیا۔ عرب میں جب تقسیم ہوتی تھی تو غلام اور کنیز بھی حصے میں جاتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی مال ہے۔ جناب عبداللہ کو بلایا اور کہا بیٹا یہ ام ایمن تمہارے حصے میں، سب بیٹوں کو دیا، تقسیم کیا۔ انتقال سے کوئی 10 سال پہلے عبد المطلب نے وراثت تقسیم کر دی، انتقال سے 10 برس پہلے۔ انتقال سے 1 سال پہلے بیٹیوں سے اپنا مرثیہ لکھوا لیا، لاش بن کے لیٹ گئے، چادر اوڑھ کے بیٹیوں سے کہا بیان کرو۔ یعنی عبد المطلب نے اپنے سارے کام، وصیت، وراثت بانٹنا، یہ سب پہلے ہی کر لیے تھے۔ آخری عمر کے 10 برس میں حضرت عبد المطلب نے یہ سارے کام کر لیے تھے، حالانکہ جناب عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سامنے وفات پاتے ہیں۔ لیکن جب تقسیم کر دیا تو ام ایمن وراثت میں عبداللہ کو ملا۔ اب جب جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تو یہ کنیز ام ایمن وراثت میں رسول اللہ کو ملی، وراثت میں۔ اب جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو اپنی کنیز سیدہ کو وراثت میں دیا۔ 4 پشتوں ایک ہی گھر میں رہی ہے کنیز۔ جب محمد گود میں آئے تب اس کو خطاب ملا ام ایمن، امن کی ماں۔ اس لیے کہ یہ تھا امین تو وہ بنی ایمن۔ گویا بیٹے کی پیدائش پہ خطاب بھی ملا تو رسول اللہ کی ماں بھی ہو گئی۔ جب سیدہ بی بی پیدا ہوئی تو ام ایمن کھلائی قرار پائیں، اس لیے محمد نے سیدہ کو دیا کہ وراثت میں یہ کنیز دے رہا ہوں تاکہ اب یہ تمہارے بچوں کو کھلائے۔ اب ہوئی 5ویں پشت، 5 پشتوں میں کنیز وراثتاً گئی۔ فضہ کو پیش نہیں کیا، ام ایمن کو پیش کیا تاکہ دیکھو یہ کنیز وہ ہے کہ جو نبی کو ملی، نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث ہوتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے۔ دیکھیں یہ تو دلیل قائم کی، یعنی اب اس کی تفسیر کر رہی ہیں بی بی۔ داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، حاشیہ لکھا بی بی نے آیت پر گویا کہ دیکھو نبی کی وراثت ایسے چلتی ہے جیسے ام ایمن نے حاشیے پر حاشیہ لکھا، پھر حدیث آئی حاشیے پر۔ انساب کے ذریعے زہرا نے تاریخ لکھی، شجرے کے ذریعے، وراثت کے ذریعے اسلام کا قانون وراثت لکھا۔ اب کہا کنیز تو بتا کہ حدیث کیا پیش کرے گی۔ ام ایمن آگے بڑھی کہ تم سب یہ بتاؤ اور تو بھی بتا کہ تو نے ممبر سے اسی مسجد میں رسول سے یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن سچی بی بی ہے۔ سب نے کہا ہاں سنی ہے، تم سچی بی بی ہو۔ کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی نا، کہ تم جھوٹ نہیں، تو کہا دیکھو میں سچی ہوں، میں کہہ رہی ہوں فدق فاطمہ کا۔ فدق فاطمہ کا میں کہہ رہی ہوں، یہ کہاں ہوا مقدمہ اور یہ کہاں لکھا گیا اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور یہ کہاں پڑھا جاتا ہے اور یہ کتابوں میں لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں تو پھر وہ رکتے نہیں۔
اب سمجھ میں آیا کہ یہ مقدمہ ہوا کیوں. مقدمہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ کچھ جیتنا تھا. مقدمہ اس لیے ہوا تھا, دعویٰ اس لیے ہوا تھا کہ پوری عدالت کی کارروائی کتاب میں لکھی رہے, تاکہ لوگ پہچان تو سکیں کہ کون سا کاغذ تھا زہرا کے پاس. وہ کاغذ کون سا تھا جو سب سے آخر میں آیا, اور وہ کاغذ کیا تھا؟ فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ روم دونوں میں یہ آیت موجود ہے کہ آواز دی اللہ نے, اے رسول قربہ کا حق دے دو. فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ. جو قربہ کا حق ہے وہ فوراً دے دیجئے. تو کیا جبریل سے پوچھیں گے کیا حق ہے؟ حق ہے, دینا ہے, جبھی تو حکم آیا ہے. قرآن میں ہے فدق, فدق قرآن میں ہے, خلافت قرآن میں نہیں ہے. فدق قرآن میں ہے, ایک جگہ نہیں. سورہ روم میں بھی ہے, سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے, سورہ انفال جو 8واں سورہ ہے اس میں بھی ہے. مال فے, اے پیغمبر جو مال فے ہے اس پر صرف آپ کا حصہ ہے, امت کے کسی آدمی کا نہیں ہے. آیت سامنے رکھی ہے مگر کیا کریں, نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ قرآن کافی نہیں ہے. کافی ہوتا تو تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, اور پڑھتے چلے جائیے. 8واں سورہ جا کے گھر پہ پڑھ لیجیے, ڈھونڈ ڈھانڈ کے جہاں مال فے کا حکم لکھا تھا پیغمبر پہ, فے اور بڑی یہ فے. مال, مال کون سا ہے یہ مال؟ نہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے, نہ یہ صدقے کا مال ہے, نہ یہ مال غنیمت ہے. مال کئی طرح کے ہوتے ہیں, مالوں کی قسمیں ہیں, ایک مال یہ بھی ہے. عربی میں مال بولتے ہیں, عربی سے مال آیا ہے, اردو کا مال بنا, پھر مال گاڑی بن گیا, مال لاد دیا. تو قرآن میں کون سا مال ہے یہ؟ ایسی زمین جس پہ آپ کے گھوڑے صحابہ نے نہ دوڑائے ہوں, فوج نے نہ دوڑائے ہوں, آپ کے انصار نے گھوڑے نہ دوڑائے ہوں. پتہ چلا وہ زمینیں جو لی گئیں مال غنیمت میں, جو مسلمانوں میں تقسیم ہوئیں, اس لیے کہ انہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے تو محنت کی تھی. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں زمین پہ گھوڑے دوڑیں گے تو زمین تو بٹے گی نا, لیکن اقبال تو کہہ رہے ہیں کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے میں نے. تو سمندروں پہ بھی تو مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے, وہ تو نہیں بٹے. یا بٹے؟ یہ کراچی کا سمندر اسی حصے میں ملا ہے کیا؟ یہ کلفٹن, یہ کماڑی, کیا یہاں گھوڑے دوڑے تھے سمندر پہ؟ ٹک سکتا ہے گھوڑا یا نہیں, یہ بتائیے سمندر. اب اقبال نے کہا بحر ظلمات, اندھیرے سمندروں میں گھوڑے دوڑے. کیسے دوڑے, کیسے یہ معجزہ ہوا, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بس یہ معجزہ ایسے سمجھ لیجئے جیسے پاکستان بن گیا, ایسے ہی بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑ لیے. سارے کام اندھیرے میں ہوئے. ہمارا ملک بھی 14 اگست کی رات ہی کو بنا, رات میں ہی بنا. اب پتہ نہیں روشنی تھی کہ نہیں تھی. روشنی تو بعد میں کی گئی جب بن گیا, بنا اندھیرے میں. اسی لیے آج تک کوشش کی جا رہی ہے روشنی روشنی روشنی, اسی لیے بل بڑھتے جا رہے ہیں. آپ روشنی بڑھاتے جاؤ, ہم بل بڑھاتے جاؤ. مزہ نہیں آ رہا, بل دے دے کے مزہ نہیں آ رہا. روشن پاکستان, روشن پاکستان. بل آپ دے رہے ہیں, روشن آپ بنا رہے ہو. آج جا کے گھر پہ ذرا بل دیکھ لینا, آنے والا ہوگا. پرانا دیکھ آ گیا,
ہمارے یہاں ابھی نہیں آیا، شاید کل پرسوں تک آ جائے، اور ہر بار کچھ برکت کے ساتھ آتا ہے، روشنیوں میں برکت ہو رہی ہے، کیا روشنیاں ہیں، کیا رزلٹ ہے، جگمگ جگمگ ہو رہا ہے، اندھیروں میں دوڑ رہے تھے گھوڑے، تو اس لیے گھوڑے سمجھے، چونکہ ظلمات یعنی اندھیرا تھا، وہ سمجھے ہم خشکی پہ دوڑ رہے، وہ تھا سمندر، گھوڑے دھوکہ کھا گئے، اس لیے دوڑ کے سمندر پہ نکل گئے، اور چونکہ اندھیرا تھا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ سمندر پہ دوڑے، اس لیے بٹوارے میں سمندر آئے نہیں، اور ملکوں کو مل گئے، جس کے پاس نہیں ہے وہ آج تک غصے میں بیٹھا ہوا ہے، لے کے رہیں گے سمندر، کہیں نہ کہیں سے راستہ مل جائے۔ بہرحال یہ پانی کا جھگڑا جو ہے چلے جا رہا ہے، سندھ اور پنجاب میں بہت سخت جھگڑا ہے ڈیم ویم بنانے پہ، ادھر انڈیا سے تقاضا ہے کہ سارے دریا تو کشمیر سے نکلتے ہیں، پانچوں، بیاس، چناب، راوی، ستلج، پانی آتا ہے ادھر سے، یوں آ رہا ہے، پاکستان ہے نشیب میں، کشمیر اوپر، انہوں نے وہیں سارا روک دیا، یہ بیاس اور ستلج تو بالکل ہی سوکھ گئے، راوی بیچارہ دبلا ہو کے پتلا ہو گیا ہے، اور سندھ، دریائے سندھ کا جو حال ہے وہ آپ حیدرآباد جاتے میں دیکھتے ہو گے بھائی، ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے کھولو، پانی کھول دو، پانی کا جھگڑا۔ آپ ذرا سوچو کہ اگر سمندر قبضے میں آ جاتے، جب خشکی پہ اتنا جھگڑا ہے کہ 52 ملک بن گئے، تو اگر پانی پہ انسان چل رہا ہوتا، واقعی گھوڑے دوڑ رہے ہوتے، تو 252 ملک ہوتے، سمندر میں بھی ملک ہوتے، اور سمندر میں ملک ہوتے، آدھا کشمیر دریا پہ ہے کشتیوں، اور کتنے ملک ہیں جو کشتیوں ہی میں ہیں آباد، ان کے پاس خشکی نہیں ہے، سمندر میں ملک ہے، کشتیوں میں رہ رہے ہیں۔ چلو شکر ہے کہ ہم پانی سے بچ گئے، سمندر سے بچ گئے، خشکی خشکی رہ گئی، کہ بانٹ لو، اللہ نے کہا بانٹ لو، ٹھیک ہے، لیکن وہ جہاں تم نے گھوڑے دوڑائے، جس پہ تمہارے گھوڑوں کے سم نہیں پڑے، وہ تمہارا نہیں، وہ ہے پیغمبر کا، وہ زمین جو بغیر گھوڑے کے ملی ہے سموں کے، وہ پیغمبر کی۔ دیکھیں مسئلہ گھوڑے سے حل ہو رہا ہے، پتہ چلا قرآن میں بہت سے مسئلے گھوڑے سے حل ہوتے ہیں، یہ بیچ میں پتہ نہیں گھوڑا کہاں سے آ گیا، لیکن ہے، یہ ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ کو سنا رہے ہیں، گھوڑے نہ دوڑائے ہوں۔ ایسے میں خیبر کی لڑائی چھڑ گئی، پیغمبر لشکر لے کے چلے، جب چلے مدینے سے تو راستہ سیدھا سیدھا تھا، میدان تھے، بڑے بڑے چراگاہیں تھیں، وہ راستہ پیغمبر نے چھوڑ دیا، اور خیبر کی ساری وادیوں کو چھوڑ کے بہت ہی دشوار گزار لمبا چوڑا راستہ پہاڑوں کے ذریعے سے اختیار کیا، اور پہاڑ چڑھتے ہوئے اوپر ہوتے ہوئے در رہے خیبر کی طرف سے، یعنی اس راستے میں پیشاور تک آ کے مڑنا پڑا خیبر کی طرف، کچھ نہیں سمجھے کہ در خیبر کیسے بن گیا، یہاں تک آ کے یوں مڑنا پڑا، پہاڑی لمبا راستہ اختیار کیا، میدانوں سے نہیں گئے، اور پھر خیبر پہنچ گئے، خیبر کے قلعے کے سامنے، پھر خیبر فتح ہو گیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو جو راستے مدینے سے لے کے خیبر تک کے میں وادیاں، بڑے بڑے میدان اور صحرا اور باغات تھے، یہودی آئے اور ان کا یہ جتنے صحرا ہیں، جتنے باغ ہیں، جتنے کھیت ہیں، یہ سب ہم آپ کو نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو تم نے خیبر میں سے مال فتح کیا، گھوڑے دوڑا، کہ وہ تمہارا، اور یہ جو نذرانے میں ملا یہ ہے مال فے، اس میں تمہیں تو محنت کرنی نہیں پڑی مسلمانوں، یہ سارا مال جو نذرانے میں نظر میں آیا یہ ہے محمد کا،
جیسے ہی اللہ نے کہا یہ مال فہ محمد تمہارا ہے، ویسے ہی آیت نازل ہوئی فآت ذی القربی حقہ، جو حق ہے قربا کا فوراً دیجئے۔ منگایا قلم کاغذ، اب یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، لکھا یہ حکم ہے محمد کا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب بن قصی بن لوائی بن غالب، فاطمہ کو میں نے دیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مبدت کرو قربا سے، یہاں کہا گیا قربا کا حق دے دو۔ آیت ایک بار سورہ روم میں آئی، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، اب جو مدینے آئے تو پھر جبریل آئے اور پھر یہی آیت نازل، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربا کا حق دیجئے۔ تو ابھی تو کاغذ لکھا ہے خیبر میں، اب آیت کیوں آئی؟ آیت اب اس لیے آئی کہ وہ خیبر میں سارے مسلمانوں نے سنا تھا، اس وقت مدینے کے سارے لوگ وہاں نہیں تھے، پھر آیت اتار کے اللہ نے کہا تاکہ مدینے والے بھی جان لے قربا کون ہے، قربا فاطمہ زہرا۔ کوئی مجھے سمجھا دے نا کہ قرآن میں یہ آیت 2 بار کیوں نازل ہوئی کہ قربا کا حق دے دو، قربا کا حق دے دو؟ یہ تاکید اس لیے ہے کہ تحریر وہاں لکھی جہاں نظر ملا، جہاں فدق ملا۔ جب تحریر لکھ دی، یہودیوں نے کہا آپ نے خوب یہ تحریر لکھی اپنی بیٹی کے نام۔ ایک تحریر ہمارے پاس بھی محفوظ ہے ان زمینوں کے بارے میں، وہ بھی ہم آپ کو نظر کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں نے وہ تحریر پیغمبر کو پیش کی، کہ یہ تحریر صدیوں سے ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ فدق سے متعلق ہے اور فدق ہم نے آپ کو دیا، اس لیے اب یہ تحریر بھی آپ کو دیتے ہیں، ہم رکھ کے کیا کریں گے؟ پیغمبر نے وہ تحریر کھولی، بابا سے بلند پڑھ کر سنائی اور سب نے سنی، اور پیغمبر نے کہا تحریر سنو، یہ تحریر لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ میں فدق، میں ہوں فدق، فدق بن سام بن نوح بن لمک، میں حضرت نوح کا پوتا ہوں، یہ زمینیں میں نے سواری ہیں، بنائی ہیں، باغات لگائے ہیں، لیکن میں وصیت لکھ رہا ہوں کہ اس زمین پر سوا نبی کی اولاد کے کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اگر کوئی قبضہ کرے گا تو اس پہ حرام ہے۔ یہ ہے فدق، فدق حضرت نوح کے پوتے کی تحریر۔ دونوں تحریریں، دونوں آیتیں، 2 بار آیت اتری نا، مدینے میں بھی اور خیبر میں بھی، سب کو فائل بنا کے نتھی کر کے ایک ساتھ فائل فدق بنائی پیغمبر نے۔ ارے بھائی جب مقدمہ چلنے والا ہوتا ہے تو فائل پہلے تیار کر لی جاتی ہے، بغیر فائل کے وکیل کہتا ہے کہاں ہیں کاغذات؟ کیا ہوا میں مقدمہ لڑیں؟ زہرا کاغذات لے کے عدالت میں آئی ہے، لے کے آئی، فائل ہے۔ تو اب یہ جو تحریر لکھ کے دی ہے سرکار نے، یا بغیر تحریر کے ثبوت نہیں تھا؟ تحریر کیوں لکھ دی؟ تحریر کیوں لکھ کے دیے؟ زبانی بی بی کہہ دیتی پیغمبر نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا۔ یہ نبی کے مہر اور دستخط کے ساتھ تحریر ہے، اور پہ شجرہ بھی لکھا ہوا ہے۔ شجرہ کیوں لکھا؟ شجرہ اس لیے لکھا کہ اس پورے میرے شجرے میں میرے بعد علاوہ سیدہ کے میرے شجرے میں کوئی اور ہے؟ سیدہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ پھر آگے شجرہ جائے گا، سیدہ سے حسن حسین تک جائے گا، پھر امام مہدی تک جائے گا۔ گویا محمد نے اپنا شجرہ لکھ کے اولاد کو دے دیا،
یہ ہے شجرہ، اس کو آگے جانا ہے۔ تو یہ تحریر کیوں دی؟ تقریر کے فضائل کا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ بہت قیمتی جملہ ہے۔ تحریر دے دی تو بھائی میرے، مقدمے کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو اخبار میں چھپتا ہے اور عدالت فیصلہ سناتی، لیکن یہ کس وقت ہوتا ہے؟ آپ قانون سے شاید واقف ہوں، وکالت جانتے ہوں، یا پڑھے ہو یا سنا ہو یا کچھ سمجھا ہو۔ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دو پارٹیاں ہوتی ہیں، آپس میں مقدمہ لڑتی ہیں۔ ایک پارٹی اپنا وکیل لاتی ہے، دوسری پارٹی اپنا وکیل لاتی ہے۔ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جج صاحب، آپ کا وکیل اپنے دلائل دیتا ہے، دوسری پارٹی کا وکیل اپنی پارٹی کے دلائل دیتا ہے۔ جج دونوں کے بیانات سنتا ہے اور اس کے بعد وہ فائل سامنے رکھی ہوتی ہے دونوں کے کاغذات کی، وہ قلم اٹھاتا ہے اور آخر میں فیصلہ لکھ دیتا ہے۔ پھر جو وہ فیصلہ لکھتا ہے وہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ جسٹس جمیل صاحب یہاں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تشریف فرما ہوں گے، جسٹس ہیں، فیصلے کرتے ہیں بیٹھ کے عدالت۔ یہی طریقہ ہے، آپ نے دیکھا ہو عدالت کا یہی طریقہ ہے۔ یہ نئی عدالت تھی، پارٹیاں تھیں دو جو آپس میں مقدمہ لڑ رہی تھیں۔ ایک پارٹی تھی آل محمد جس کی وکیل جناب سیدہ خود تھی، دوسری پارٹی حکومت تھی اور حکومت کا وکیل خود حاکم تھا، جج کوئی تھا ہی نہیں۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے، عدالت خالی پڑی تھی، جج کوئی تھا ہی نہیں، دو پارٹیاں مقدمہ لڑ رہی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ ہم تم مقدمہ لڑیں اور عدالت میں چلیں اور تم جھگڑا کر کے کہو جج کی کرسی پہ ہم بیٹھیں گے، تو ہم کہیں گے جاؤ، ہم مقدمہ ہی نہیں لڑتے، تم جج بنو گے تو فیصلہ اپنے حق میں کر لو گے۔ تو حاکم خود ہی جج بن کے بیٹھ گیا۔ بات تو تب تھی پارٹیاں آپس میں مل کے کوئی جج مقرر کرتی اور اس کو جج بناتی کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا تم نہ ہوتے تو ہلاک ہو۔ ایسا بھی کہیں ہوتا، جس پہ مقدمہ کیا جائے وہی جج بنے۔ انوکھا دنیا کا مقدمہ، اور جب مقدمہ انوکھا ہو جائے تو پھر فیصلہ بھی انوکھا ہونا چاہیے۔ تو پیغمبر کو تو معلوم ہے کہ انوکھی عدالت لگے گی۔ جس پہ دعویٰ کیا جائے گا وہی جج بنے گا، تو پھر فیصلہ تو وہ اپنے حق میں کر لے گا۔ تو میری بیٹی تو جیتے گی نہیں، تو مقدمے کا فیصلہ تو ہو نہیں پائے گا۔ تو اپنی دستخط کر کے مہر لگا کر مہر نبوت مہر نبوت مہر نبوت مہر نبوت، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، مہر نبوت مہر نبوت۔ نہیں سمجھے؟ نہیں پڑھوں گا جملہ اگر آپ تیاری نہیں کریں گے سننے کا۔ کتابوں میں حدیثوں میں ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، جب نبوت کا ارادہ کیا اللہ نے تو آسمان سے اللہ نے جبریل پہ ایک مہر نبوت جاری کی، مہر جاری کی۔ پھر جبریل سے کہا اس کو کوثر میں غوطے دو، کوثر و تسنیم میں اس کو غوطے دو۔ پھر جبریل نے اس کو غوطے دیے، پھر کہا یہ لے کے جاؤ اور محمد کی پشت پہ لگاؤ، اور جتنے کاغذات ہوا کریں محمد اس کے اوپر مہر نبوت کی، مہر مہر نبوت، محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ جب خط جائے محمد رسول اللہ، وہی مہر بیٹی کو تحریر دے کر کے فدک تیرا ہے فاطمہ، دستخط کیے، مہر نبوت لگائی محمد رسول اللہ، اور آواز دی کہ بیٹی مقدمہ تو ہوگا، فیصلہ نہیں ہو پائے گا، اگر یہ کاغذ بچ جائے تو سمجھنا حکومت حق ہے، اگر پھٹ جائے سمجھنا حکومت باطل ہے۔
اب یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا، فیصلہ آپ کو معلوم ہے؟ گردن ہلا کے رہ جاؤ گے بس؟ اتنا بڑا مقدمہ لڑ دیا تمہارے سامنے، میں فیصلے کے۔ کس پارٹی کے ہو تم لوگ؟ بولو تو منہ سے، کس پارٹی کے ہو؟ تو سب بولے نا، سب بولے نا، نہیں بولو گے؟ زور سے بول کے بتاؤ۔ جیتا رہے شالا چرتوری، جیتا رہے شالا چرتوری، جہاں علی رام محمدہ نما گیا۔ فیصلہ ہو گیا، تاریخ میں فیصلہ ہو گیا۔ یہ پورا مقدمہ جو آپ کو سنایا یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے، لیکن جو صحیفہ میں ہوا وہ قرآن میں نہیں ہے۔ ہم کو قرآن کافی ہو گیا، ان کے لیے قرآن نقصان دہ ہو گیا۔ قرآن کافی ہے لیکن ہم کو، قرآن ناکافی ہے پوری امت کو۔ اور اب کیا ہوتا؟ پچھتائے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب کیا ہوگا؟ آل محمد تو نہیں ہے تو کہہ تو چکے قرآن کافی، تو اب یاد رکھنا قرآن کافی نہیں ہے امت کے لیے جب تک ہم نہیں ہوں گے، جب تک پاکستان کی حکومت اور تمام فرقے شیعوں کو نہیں مانیں گے قرآن کافی نہیں ہے۔ ہمارے بغیر ناکافی، اس لیے کہ ہم ہیں قرآن کا حصہ، ہم ہیں قرآن اور ہم، قرآن اور شیعہ، قرآن اور شیعہ۔ اس لیے کہ کسی اسلامی فرقے کا نام قرآن میں نہیں ہے لیکن ہمارا ہے۔ کسی کا نہیں، بریلوی لفظ قرآن میں نہیں، دیوبندی لفظ قرآن میں نہیں، قرآن کافی نہیں ہے، وہابی لفظ قرآن میں نہیں، قادیانی لفظ قرآن میں نہیں، اہل حدیث قرآن میں نہیں۔ اِنَّا مِن شِیَعَتِهِ لَعِبْرَةً، ہم ہیں قرآن کا حصہ، ہم ہیں قرآن کا دل، ہم ہیں قرآن کا حاشیہ، ہم ہیں ام الکتاب، ہم ہیں روح قرآن، ہم ہیں روح قرآن۔ سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھو ورنہ سمجھ میں نہیں آئے۔ اور قرآن ہم پڑھتے ہیں نیزوں پر، ہم نے پڑھا ہے نیزوں پر۔ من مات شہیدا علی حب آل محمد، جو مر جائے آل محمد کی محبت میں اسے مردہ نہ جانا، وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے۔ ہم مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی موت اور زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ زندہ یہاں بھی رہنا ہے، زندہ وہاں بھی رہنا ہے، اور بات ایک ہی ہے کہ جو یہاں کرنا ہے وہی وہاں کرنا ہے۔ یہاں بھی ذکر آل محمد کرنا ہے، وہاں بھی ذکر آل محمد۔
اب لوگ اپنا اپنا کام بتائیں کہ یہاں کیا کام کر رہے ہیں اور وہاں جا کے کیا کام کر رہے ہیں. کام تو بتاؤ، کام تو بتاؤ کہ یہاں کیا کام ہے اور وہاں کیا کام ہے. ہمیں تو ایک ہی کام ہے، چاہے قبر میں ہوں تو حسین حسین، مستر مرگ پہ ہوں تو یا حسین یا صحت یاب ہوں تو یا حسین یا حسین، بیمار ہوں تو یا حسین یا حسین، مر رہے ہوں تو یا حسین یا حسین. اور پھر صراط پر بھی جلوس نکلے گا عالم کا، اور جنت کے دروازے تک یہ جلوس لے کے جانا ہے. وہاں روک سکنا تو روک کے دکھانا. جنت میں علم لے کے جائیں گے، جنت کے دروازے پہ علم لگے گا. وہاں کون روکے گا؟ وہاں کون روکے گا؟ علم جنت کے دروازے پہ لگے گا. لگے گا نہیں، لگا ہوا. جنت سوگوار ہے حسین کی. عاشور کے دن سے جنت پر کالا علم لگ گیا. عاشور کے دن سے. حور کا نام ہے طیبہ، طیبہ ہے حور، مخصوص ہے وہ طیبہ حور بی بی کی خدمت کے لیے. جب سے بی بی جنت میں پہنچی بعد رسول تو ہر خدمت بجا لاتی ہے طیبہ حور، حوریہ جس کا نام ہے طیبہ. ایک دن طیبہ نظر نہ آئی. کچھ دیر کے بعد شہزادی نے دیکھا طیبہ کو کہ جاتی ہے جنت میں کنارے کنارے، لیکن ہاتھ خالی نہیں ہیں، ہاتھوں کو یوں بلند کیے اور اوپر سے ایک چادر پڑی ہے. بی بی نے آواز دی، طیبہ یہ کیا لے کے جا رہی ہے؟ کہا بی بی کیا بتاؤں کہ کس کی سواری جنت میں آئی. کہا یہ ہاتھوں پہ کون ہے؟ اب بی بی نے پوچھا طیبہ کیا کرے؟ کہا بی بی یہ کربلا سے ایک سوغات لے کے آئی ہوں. ابھی حکم الہی ہوا تھا کہ طیبہ تو جا، اس لیے کہ رباب کے لال کو تو لا، میں علی اصغر کو لیے ہوئے جنت. بی بی اٹھی. اب جنت تو عزا خانہ بن گیا. لا میرے پوتے کو میری گود میں، علی اصغر کو میری گود میں. یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ تو شبیہ حسین. اللہ اللہ. اور پھر شام تک جنت بھر گئی. سبھی آ گئے جنت میں. زہرا بی بی کا بھرا گھر جنت میں آ گیا. جنت امام باڑہ بن گیا. کتنا بڑا امام باڑہ جنت میں بن گیا. سارے شہداء آ گئے، سارے شہداء. مگر کیا قیامت کا ماتم تھا جنت میں. شہزادی تھی اور بھرے گھر کے کٹے ہوئے لاشیں تھیں. جنت میں لاشیں ہی لاشیں تھے. آمد تھی، سبھی تھے. شام ہوتے ہوتے رسول اللہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین سب جمع ہوئے جنت میں. اور ماں نے باپ سے کہا، بابا آپ کو پتہ ہے یہ سب کربلا کے پیاسے ہیں. اے بابا انہوں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا. زہرا ابھی ہم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، کوثر کے جام بھر بھر کے آئیں گے. زہرا تم اپنے ہاتھ سے پلاؤ، میں علی
علی اکبر کو پلاؤں، علی عباس کو پلائیں، زہرا تم حسین کو پلاؤ، حسن قاسم کو پلائیں، پانی آ گیا۔ جنت میں کیا دیر تھی، پنجتن پاک چاہتے تھے پانی پلائیں، مگر جب ماں پانی لے کے حسین کے منہ کے پاس جاتی، حسین ہٹا، کہا اماں نہیں، اماں نہیں، بیٹے پیاسے ہو، 3 دن کے پیاسے ہو، پی لو۔ تو ایک بار رو کے کہا اماں میری بہن زینب پیاسی ہے۔ ایک بار کربلا سامنے تھا اور پیاسی سکینہ، اے اماں میری لاڈلی پیاسی ہے، حسین کیسے پی لے۔ بار لاش عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے باق کے محمد اور آل محمد۔